سيدي 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 ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. صدق الله مولانا العلي العظيم. پہلی دو آیتوں میں اس وقت میں آپ بات سنیں
سورہ بنی اسرائیل کے شروع کی تقریباً 7 آیتیں پڑھی ہیں۔ ان میں سے پہلی 2 آیتوں میں اللہ رب العزت والجلال نے اپنی ہدایات پر عمل کرنے اور نعمتوں پر شکر گزاری کی تعلیم دی ہے۔ ارشاد فرمایا وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا۔ اور دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، اور اس کو ہم نے بنی اسرائیل کے واسطے ہدایت کا سامان بنایا۔ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، یہ ہدایت بھی دی ساتھ میں کہ میرے سوا کسی کو کارساز مت ٹھہرانا، میرے علاوہ کسی کے اوپر بھروسہ ہو، کوئی کام بنانے والی ذات ہو، میرے علاوہ کسی اور کو مت سمجھے۔ میں ہی کام بنانے والا ہوں، میں ہی کارساز ہوں، بھروسے کے لائق ہوں، لائق اعتماد اور لائق توکل ہوں۔ ذریۃ حملنا معهم، تم جو ان لوگوں کی اولاد ہو جن کو ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا، تو اچھی طرح سے سن لو کہ اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرو، کیونکہ بے شک حضرت نوح علیہ السلام اپنے رب کے شکر گزار بندے تھے۔ ان 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو اور ان کے واسطے سے قیامت کے تک آنے والے لوگوں کو اپنی ہدایات پر عمل کرنے اور شکر گزاری کی تعلیم دی، اور یہ بتلایا ہے اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، اللہ کے علاوہ کسی کو کارساز مت بناؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ذات و صفات میں یکتا سمجھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی کام بنانے والا، اولاد دینے والا، بیماری دینے والا، بیماری کو دور کرنے والا، مصیبت دینے والا، مصیبت کو دور کرنے والا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں۔ صرف ایک ذات ہے جو ان تمام چیزوں کا اختیار رکھتی ہے، باقی دنیا میں کسی کو کچھ بھی اختیار نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے تمام چیزوں کا اختیار۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمینوں کا اختیارات کا مالک اللہ، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ نہیں۔ پہلے بھی کئی مرتبہ یہ بات بتائی گئی، پھر دوہرانا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ اے لڑکے، اگر اولین و آخرین اور قیامت تک آنے والے انسان اور جنات سب کے سب تجھے نفع پہنچانے پر اتفاق کر لے، جمع ہو جائے کہ اس شخص کو کوئی نفع پہنچانا ہے، تو نہیں پہنچا سکتے الا بشیء قد کتبہ اللہ لک، مگر وہی کہ جو اللہ نے تیرے لیے نفع دی۔ اور اگر سب کے سب اس بات پر اتفاق کر لیں علی ان یضروک بشیء، کہ تمہیں کچھ نقصان پہنچانا چاہیں، لم یضروک الا بشیء قد کتبہ اللہ لک، تو نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر وہی کہ جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دی۔ اس لیے مکمل اعتماد اور بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ اللہ کے علاوہ کوئی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی بھی چیز کا کوئی اختیار کسی کے پاس نہیں ہے، ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اختیار ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، میرے علاوہ کسی کو کارساز مت بنانا،
کام بنانے والا تصور مت کرنا، اختیارات کا مالک مت سمجھنا، نفع نقصان کا مالک مت سمجھنا۔ اسی طرح سے کسی اور چیز میں قدرت وغیرہ میں کسی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک قرار مت دیں۔ ذریۃ من حملنا مع نوح، اس میں نعمت کی طرف اشارہ فرمایا، بلکہ صراحتاً بیان کیا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ جن لوگوں کو سوار کیا تم ان کی اولاد ہو۔ اگر ہم نوح علیہ السلام کے ساتھ لوگوں کو سوار نہ کرتے تو تمہیں کہاں سے آ جاتے؟ تمہارا وجود گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کا احسان ہے کہ اس نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کچھ لوگوں کو کشتی میں سوار کر دیا، جس کی وجہ سے ان کی اولاد میں تم بھی پیدا ہو گئے، ورنہ تمہیں وجود ہی نہ ملتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک احسان کو اور نعمت کو ذکر فرما کر ارشاد فرمایا کہ نوح علیہ السلام ہمارے شکر گزار بندے تھے، اس لیے تمہیں بھی ہماری نعمتوں کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر گزاری یہ نعمتوں کی بڑھوتری اور اضافے کا سبب ہے، زیادتی کا سبب ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے تو ہم نعمتیں تم کو اور زیادہ عطا کریں گے۔ شکر گزاری پر نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، نعمتوں میں ترقی ہوتی ہے۔ ایک صاحب ابھی میرے سے معلوم کرنے لگے ابھی 2-4 روز پہلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو نعمتیں عطا فرمائے تو وہ جب بہت زیادہ نعمتیں مل جاتی ہیں تو ایک وقت میں ختم ہو جاتی ہیں۔ میں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، نعمتوں میں زیادتی یہ ختم ہونا کی علامت نہیں ہے، وہ ختم ہونے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اگر انسان ان نعمتوں کی شکر گزاری کرتا رہے گا تو نعمتیں برقرار رہیں گی بلکہ اضافہ، اور اگر نعمتوں کی شکر گزاری نہیں کرتا بلکہ ناقدری کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے جو نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں اس میں جو جس قسم کی شکر گزاری مطلوب ہے اسی قسم کی شکر گزاری آدمی کو کرنی ہے۔ اگر اس کو نہیں کرتا تو یہ نعمت کے ختم ہونے کا سبب ہے۔ اگر آدمی شکر گزار بندہ نہیں بنتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیل دے گا اور اس کے بعد نعمتیں ختم ہو جائیں گی۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں نعمتیں ختم نہ ہوں، ان کا بدلہ آخرت میں عذاب کی شکل میں ملے، ناقدری کا بدلہ، ناشکری کا بدلہ۔ اس لیے اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری، اللہ نے زندگی دی ہے، جوانی دی ہے، طاقت دی ہے، تندرستی دی ہے، مال دیا ہے، اولاد دی ہے، بیوی بچے دیے ہیں، ماں باپ دیے ہیں، اور اس کے علاوہ بے شمار نعمتیں ہیں۔ اللہ نے آنکھیں دی، کان دیے، زبان دی، اتنی نعمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، بے شمار نعمتیں، تو آدمی ان کی شکر گزاری کرے، ان کو صحیح راستے میں خرچ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، نہ یہ کہ آدمی ان کی ناشکری کرے۔ ناشکری کی شکل میں عذاب کی وعید ہے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے ناشکری کی تو یاد رکھنا کہ میرا عذاب بہت سخت ہے۔ تو فرمایا إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا، بے شک وہ تھا شکر گزار بندہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنے والا بندہ، یعنی حضرت نوح علیہ السلام، جس میں اشارہ اس بات کی طرف کیا گیا کہ وہ شکر گزار بندے تھے، تمہیں بھی شکر گزار بندہ اللہ کا بننا چاہیے۔ اس کے بعد نعمتوں کی ناشکری کی شکل میں اللہ کا عذاب آتا ہے دنیا ہی میں، ورنہ آخرت میں تو ضرور آئے گا۔ اس سلسلے کی بنی اسرائیل کے 2 واقعے ذکر کیے گئے ہیں، اور ان دونوں کے تعلق سے یہ بات بتلائی گئی ہے کہ دیکھو ہم نے تمہیں نعمتیں دی تھی، تم نے ناشکری کی، تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، تم نافرمانی میں اور بدکاریوں میں اور بری چیزوں میں ترقی کرتے چلے گئے، تو دیکھو ہم نے تمہارا کیا حال کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر 2 واقعوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اگرچہ
بنی اسرائیل میں جو دنیا میں انہماک، اللہ کی نعمتوں کی قدردانی اور ناشکری سے دوری اور اللہ کی نافرمانی، یہ بار بار ہوا ہے، اور اس پر جو سزائیں ملی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بھی بار بار ملی ہیں۔ مگر دو واقعے بہت زیادہ بڑے رونما اور پیش ہیں، انہی دو واقعوں کی طرف قرآن کریم میں اشارہ کیا گیا ہے، بیان صراحتاً بیان نہیں کیا گیا بلکہ ان دونوں واقعوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ارشاد فرمایا وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور ہم نے صاف کہہ سنایا، ہم نے فیصلہ کیا، ہم نے اچھی طرح سنا دیا بنی اسرائیل کو کتاب میں کہ تم فساد مچاؤ گے زمین میں، بیت المقدس میں 2 مرتبہ، اور سرکشی کرو گے، بڑی سرکشی۔ پھر ان دونوں مرتبہ کیا ہوگا آگے اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت اقدس تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے بیان القرآن میں جو قرآن کریم کی آپ نے تفسیر لکھی ہے، 6 واقعے بنی اسرائیل کے ذکر فرمائے ہیں۔ ایک حضرت سلیمان علیہ السلام کے مسجد اقصی کو بنانے کے تقریباً 100 سال کے بعد واقعہ پیش آیا کہ بیت المقدس میں رہنے والے یہودیوں نے نافرمانی کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور سرکشی میں کافی آگے بڑھ گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیا۔ انہوں نے ان کے اوپر چڑھائی کی اور مسجد کو اور شہر کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، لیکن ان کے اوپر فتح پائی، بہت زیادہ اس نے فساد نہیں مچایا۔ پھر اس کے 400 سال کے بعد بنی اسرائیل نے پھر فساد مچایا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں بہت زیادہ منہمک ہوئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بادشاہ بخت نصر، جو ایک مجوسی اور آگ کا پجاری بادشاہ تھا، ایک ظالم بادشاہ تھا، اس کو ان کے اوپر مسلط کیا۔ بخت نصر نے ان لوگوں کو کچھ قتل و غارت گری مچائی، مگر اسی حال میں بہت زیادہ تباہی نہیں مچائی، بلکہ جس خاندان کا بادشاہ بیت المقدس پر حاکم تھا، اس خاندان کے ایک اور شخص کو اپنا قائم مقام بنا کر کے چلا گیا، مگر اس قائم مقام نے کچھ سالوں کے بعد بخت نصر سے بغاوت کر دی، تو بخت نصر نے دوبارہ چڑھائی کر دی، اور دوبارہ چڑھائی کرنے کے بعد زبردست اس نے لوگوں کو قتل کیا، عورتوں بچوں کو قید کر لیا، اور 1,70,000 گاڑیوں میں بیت المقدس اور مسجد اقصی کے ساز و سامان اور سونے چاندی کو لاد کر کے لے گئے، اور پورے شہر کو بالکل ویران کر دیا، بہت زیادہ قتل و غارت گری مچائی، اور عورتوں بچوں کو غلام بندی بنا کر قید کر کے لے گئے۔ تو ایک واقعہ کو یہ مراد لیا گیا ہے یہاں جو لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ فرمایا کہ تم زمین میں یعنی بیت المقدس کی سرزمین میں تم 2 مرتبہ فساد مچاؤ گے، تو دونوں مرتبہ فساد مچانے کا جو واقعہ ہے وہ بہت بڑا ہے، تو ایک واقعہ تو یہ ہے۔ دوسرا واقعہ یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو واقعات بیان فرمائے ان میں چھٹا واقعہ ہے، آخری، کہ روم کے بادشاہ نے ان لوگوں کے اوپر چڑھائی کی، اور اس نے بھی اسی طرح سے 1,00,000 سے زیادہ گاڑیوں میں وہ بھی ساز و سامان لے گیا پھر کر کے بیت المقدس کا، مسجد اقصی کا، اور بہت زیادہ قتل و غارت گری مچائی، مسجد میں آگ لگا دی، شہر میں آگ لگا دی، بہت زیادہ اس نے تباہی مچائی۔ یہ 2 واقعے ان لوگوں کی نافرمانیوں کے، نعمتوں کی ناقدریوں کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں بہت زیادہ آگے بڑھنے کے بیان کیے گئے، اور پھر اس کے نتیجے میں ان کی تباہی اور بربادی کے واقعات بھی بیان کیے گئے۔
فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، اور ہم نے صاف طریقے سے بیان کر دیا، سنا دیا بنی اسرائیل کو کتاب میں کہ تم خرابی کرو گے ملک میں، فساد مچاؤ گے زمین میں 2 بار، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور تم بہت بڑی سرکشی کرو گے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، پھر جب پہلا وعدہ آئے گا تو ہم بھیجیں گے تمہارے اوپر اپنے بندے جو سخت لڑائی والے ہیں، پھر پھیل پڑے ہیں وہ شہروں کے بیچ میں، اور یہ وعدہ اللہ تعالیٰ کا ہوگا رہے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے تو ہم اپنے بندوں کو تمہارے اوپر مسلط کر دیں گے جو بڑے زور آور اور بڑے طاقتور ہوں گے۔ چنانچہ بخت نصر کے بارے میں آتا ہے کہ بہت بڑا لشکر والا، بہت زیادہ ساز و سامان والا، جنگی سامان اور ہتھیار بھی اس کے پاس بہت زیادہ تھے، اور بڑا طاقتور بادشاہ۔ بیان کیا گیا ہے، مفسرین نے ذکر فرمایا ہے کہ اس پوری سرزمین پر، پوری دنیا پر 4 آدمیوں نے حکومت کی ہے، صرف 2 ان میں سے کافر اور 2 مسلم۔ مسلمان ایک ذوالقرنین اور ایک حضرت سلیمان علیہ السلام، اور کافر ایک بخت نصر اور ایک نمرود، کہ ان دونوں نے پوری زمین پر، پوری دنیا کے اوپر حکومت کی ہے۔ اس قدر زور آور ہے بادشاہ بخت نصر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کی زور آوری کی طرف، ان کی زور آوری کو بیان کیا ہے، ان کی طاقت کو بیان کیا ہے۔ فرمایا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، ہم نے بھیجے تم پر اپنے بندے سخت زور آور، سخت لڑائی والے ہو۔ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، پھر وہ پھیل پڑے شہروں کے بیچ میں، اور وہ وعدہ ہونا ہی تھا۔ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا۔ اس کے بعد ایک بادشاہ کو، روم کے بادشاہ کو ان کے اوپر رحم آیا، چنانچہ اس نے بخت نصر پر چڑھائی کی، اس کو شکست دی، اور ان کے جو عورتوں بچوں کو غلام بادی بنا کر کے وہ لے گیا تھا ان کو واپس کرایا۔ پھر اس نے بیت المقدس کو اسی طرح سے تعمیر کر دیا، مسجد اقصیٰ کو بھی اسی طرح تعمیر کر دیا، ان لوگوں کو بیت المقدس کی سرزمین پر لا کر بسا دیا، اور یہ اچھی طرح سے رہنے لگے، توبہ کر لی انہوں نے اپنے افعال سے، اور بادشاہ نے، گویا روم کے بادشاہ نے ان کو یہ نئی زندگی دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سبب بنا دیا۔ ان لوگوں نے پھر چونکہ طبیعت میں شرارت تھی، فساد تھا، اس لیے اس روم کے بادشاہ کی بھی بغاوت کر دی، تو اس روم کے بادشاہ نے پھر ان کے اوپر یہ چھڑا واقعہ بھی میں نے ذکر کیا، یہاں اس کی طرف اشارہ فرمایا۔ ثم رددنا لكم الكرة عليهم، پھر ہم نے تمہاری باری ان پر پھیر دی، یعنی ہم نے دوبارہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے دوبارہ تم کو اس زمین میں بسا دیا، دوبارہ نعمتیں تم کو عطا کر دی، آل اولاد پھر دوبارہ عطا کر دی، پھر بیت المقدس کو ایسا شہر بنا دیا، مسجد اقصیٰ کو پھر دوبارہ تعمیر کر دیا، ہم نے تمہارے اوپر باری کو پھیر دیا، یعنی تم کو پھر اسی طرح سے کر دیا جیسے تم پہلے تھے، تم نے توبہ کر لی، اعمال صالحہ پر لگ گئے، تو ہم نے دوبارہ تم کو ویسا ہی کر دیا اور بیت المقدس پہ تم کو بسا دیا۔ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور ہم نے تم کو قوت عطا کی مالوں سے اور اولاد سے، بیٹوں سے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور پہلے کے مقابلے میں تمہارا لشکر اور زیادہ کر دیا، یعنی تمہاری جماعت بڑھا دی، تمہاری طاقت و قوت میں اضافہ کر دیا، تم کو آل اولاد دے دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نعمتیں تم کو پھر دوبارہ عطا کر دی۔ پھر ارشاد فرمایا ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، فرمایا
اگر تم بھلائی کرو گے تو اپنے ہی نفع کے لیے کرو گے، اگر نیکی کرو گے تو اپنے ہی نفع کے لیے کرو گے۔ کوئی بھی آدمی نیکی کرتا ہے، بھلائی کرتا ہے تو اس کا نفع اس کی ذات ہی کی طرف ہوتا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی نفع نہیں۔ حدیث شریف میں ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، حدیث قدسی ہے کہ یاد رکھو اگر تمام اولین و آخرین جنات و انسان جتنے گزر گئے، جتنے موجود ہیں اور جتنے آئندہ آئیں گے، سب کے سب اگر ایسے بن جائیں جیسے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام متقی تھے، ایسے متقی بن جائیں سب کے سب، اتنا زیادہ تقویٰ ان کے اندر آ جائے، ما زاد فی ملکی شیئا، میری بادشاہت میں ذرہ برابر کوئی ترقی نہیں ہوئی، اس کی وجہ سے میری بادشاہت میں کوئی زیادتی نہیں ہوگی، اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اگر فرمایا تمام اولین و آخرین جنات اور انسان کانوا علی افجر قلب رجل، انتہائی بدکار جو آدمی ہے، انتہائی بدکار جو ہے، شیطان مثلا ابلیس بالکل ایسے بدکار بن جائیں، شیطانیت کا مظاہرہ کرنے لگے، سب کے سب بدکاری پر اتر آئے، تو یاد رکھو ما نقص من ملکی شیئا، ذرہ برابر میری بادشاہت میں اس سے کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ تو اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہ ملک میں، اس کے اختیارات میں، اس کی بادشاہت میں، اس کی عبادت میں کوئی ترقی، اور نہ اس کی وجہ سے بدکاریوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے نہ اس کی بادشاہت میں کوئی کمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہت ہے، اس کے اختیارات میں، اس کی قدرت میں، اس کی ذات و صفات میں ذرہ برابر کوئی نقص واقع نہیں ہو سکتا، کسی بھی چیز سے، نہ نافرمانیوں سے نقص ہو سکتا ہے اور نہ عبادات سے ترقی ہو سکتی ہے۔ ہر انسان کو اس کے کیے کا نفع اسی کو ملتا ہے، گناہ کرے گا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا، ناشکری کرے گا کسی بھی اعتبار سے، تو اس کا نقصان خود اسی کو پہنچے گا، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کرے گا، رجوع اللہ کرے گا، انابت اللہ کرے گا، تو اس کا نفع بھی انسان کو ہی پہنچتا ہے، کسی کو نہیں۔ فرمایا یہ پیغمبر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگرچہ بنی اسرائیل کو سنایا ہے، مگر امت محمدیہ میں بھی یہی طریقہ ہے اور یہی قانون و قاعدہ ہے۔ میں نے عرض کیا تھا شاید کل کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام جو ہدایتیں دیتے ہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام کو جو ہدایتیں دی ہیں وہ آپ کو ہدایتیں ہیں، مگر آپ کے واسطے سے اپنے بندوں کو ہدایت ہے، آپ کی امت کو ہدایت ہے۔ ایسے ہی یہ ہدایت اگرچہ بنی اسرائیل کو دی گئی ہے، بنی اسرائیل کو مخاطب بنایا گیا ہے، مگر یہی ضابطہ، یہی قانون امت محمدیہ میں ہے، اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت والجلال نے یہ آیتیں نازل فرمائی، تو قرآن کریم میں کوئی قصے کہانی کی کتاب تو ہے نہیں، ایسا تو نہیں ہے جیسے کفار مشرکین کہا کرتے تھے ان ہارا الا اساطیر الاولین، یہ تو اگلے لوگوں کے واقعات کی کتاب ہے، ایسا تو ہے نہیں، بلکہ یہ کتاب یا تو نصیحتوں پر مشتمل ہے، یا ہدایات پر مشتمل ہے، یا مسائل پر مشتمل ہے۔ جتنے بھی واقعات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات ذکر کیے ہوں، شکر گزار قوموں کے واقعات ذکر کیے ہوں، یا ہلاک ہونے والی قوموں کے واقعات ذکر کیے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سنا کر اپنے بندوں کو، امت محمدیہ کو نصیحت کرتا ہے۔ اس کا مقصود نصیحت ہے، اس کا مقصود واقعات سنانا نہیں ہے، واقعہ سنا دیا، کہانی سنا دی اور بس ختم، تو ایسا نہیں، بلکہ واقعات اور کہانی ان سے مقصود صرف نصیحتیں اور عبرتیں اور موعظتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی مقصد ہے۔ تو فرمایا ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم بھلائی کرو گے تو اپنے ہی نفع کے لیے بھلائی کرو گے، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَا، اور اگر تم برائی کرو گے تو اس کا نقصان بھی تم ہی کو، فلا،
تمہارے جو نفس ہے، تمہاری جو ذات ہے، انہیں کو تم پسند ہو۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا۔ بنی اسرائیل کو پھر مخاطب کر کے فرمایا گیا، پھر جب آخری اور دوسرا وعدہ پہنچا تو ہم نے بھیجے اور دوسرے بندے اپنے۔ کس لیے بھیجے؟ تاکہ وہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں اور تاکہ وہ مسجد میں گھس جائیں، داخل ہو جائیں، جیسے پہلی مرتبہ مسجد میں وہ داخل ہوئے تھے، گھس گئے تھے، اور جس طرح سے شہر کو تاخت و تاراج کر دیا تھا، ویران کر دیا تھا، مسجد کو بھی اسی طرح سے بالکل جلا کر کے خاکستر کر دیا تھا، اسی طرح سے وہ لوگ بھی کر دیں گے دوسری مرتبہ۔ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور خراب کر دیں وہ جہاں بھی وہ لوگ غالب آئیں گے، مکمل خراب کر دیں گے، مکمل ویران کر دیں گے۔ مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، جس پر وہ لوگ غالب آئیں گے، جس پر ان کا زور چلے گا، جس پر وہ غلبہ پائیں گے، اس کو بالکل تاخت و تاراج اور بالکل برباد و تباہ کر دیں۔ یہ دونوں واقعے میں نے بتلایا بنی اسرائیل میں پیش آئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ جو قرآن کریم میں ذکر فرمایا، یہ معاملہ کیا۔ انہوں نے توبہ کر لی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حالت کو سنوار دیا، اور ان لوگوں نے تباہی مچائی، ناشکری کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اپنے زور آور بندوں کو ان کے اوپر مسلط کیا۔ یہی حال امت محمدیہ کا میں نے ابھی ذکر کی۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم ساری دنیا پر نظر ڈال لیں، ساری دنیا پر نظر ڈال لیں یا اپنے ماحول پر نظر ڈال لیں، دن بدن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم گناہوں میں ترقی کرتے ہیں، دن بدن۔ عجیب و غریب ہمارے نوجوانوں کا، ہمارے نوجوان بچیوں کا، نوجوان بچوں کا حال دن بدن خراب ہوتا جا رہا ہے۔ اس موبائل نے وہی صحیح کمی پوری کر دی، اس نے بے حیائی پھیلا دی، بے شرمی پھیلا دی، اس نے بدکاریوں کو بڑھاوا دے دیا، اس نے ارتداد کو بڑھاوا دے دیا، اور اسی طرح سے یہ اتنا خطرناک فتنہ ہے موبائل اس دور کا کہ اس سے بڑا فتنہ شاید اس سے پہلے آیا۔ تمام فتنوں کا مجموعہ اور جڑ ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی بیان کیا، موبائل کے اوپر ہم تقریریں سنتے ہیں، ہم باتیں سنتے ہیں، کن لوگوں کی گمراہوں کی باتیں، معلوم نہیں وہ گمراہ ہیں، وہ ایمان کا لٹیرا ہے، وہ کون ہے، اور ہم اپنے عالم سے بحث کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کوئی مسئلہ پوچھیں گے، وہی مسئلہ جو ہم نے موبائل میں سنا، وہی بات جو ہم نے موبائل میں سنی، اس سے معلوم کریں گے کسی عالم سے، وہ بتائے گا صحیح بات، تو آپ کہیں گے، ہم لوگ کہیں گے کہ صاحب ہم نے تو ایسے سنا ہے موبائل میں، ہم اسے نہیں جانتے، وہ ہمیں نہیں جانتا، اس کا اتنا سارا یقین، اور جس پر ہمیں بھروسہ ہے، اعتماد ہے، اس کا کوئی یقین نہیں، جس کی وجہ سے بیماری پھیل رہی ہے، ارتداد پھیل رہا ہے۔ ہمیں معلوم نہیں ہے جملے جملے میں اور پگڑی میں کون ہمارے ایمان کا لٹیرا ہے اور کون نہیں، لیکن ہم موبائل کے اوپر ہر کس و ناقص کی باتیں سنتے ہیں، اور ہر کس و ناقص کی باتیں سن کر اپنے ایمان کا جو ہے سودا کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ موبائل ہر اعتبار سے ابتلا ہے، بے حیائی کے اعتبار سے، دنیا بھر کی زندگیاں اس موبائل میں، دنیا بھر کے فتنوں کا مجموعہ یہ موبائل ہے، ہر اعتبار سے گندگی ہے۔ آدمی اگر چاہے اس کو صحیح استعمال کر لے، اور اگر چاہے تو اس کو غلط استعمال کر لے، یہ آدمی کے اپنے بس میں۔ اگر حضرت مفتی تقی صاحب عثمانی دعوت برکاتہم کا ایک مرتبہ ایک پیغام آیا تھا، اور انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر آدمی کو اپنی آنکھوں پر طاقت نہیں ہے ان کو روکنے کی، اگر طاقت نہیں ہے اپنی آنکھوں پر قدرت نہیں ہے آدمی کو ان کو روکنے کی، تو بڑا موبائل استعمال کرنا جائز ہے۔ اگر آدمی کے اندر، اس لیے کہ درمیان میں آپ کا نیٹ بھرے گے کسی بھی اپنی ضرورت کے لیے جائز استعمال کے لیے، تو بھی اس میں کچھ نہ کچھ بے حیائی کی چیز ضرور ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے انہوں نے یہ بات فرمائی کہ اگر اپنی
آنکھوں پر ایسے وقت میں روکنے کی قدرت اور طاقت نہیں ہے تو پھر بڑے موبائل کے استعمال کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ چھوٹا موبائل استعمال کریں اگر ان کے دل میں خوف ہوتا ہے، اگر ان کے اندر اللہ کا ڈر ہے تو وہ بڑے استعمال کو ایک طرف رکھتے ہیں، چھوٹے موبائل کو استعمال کریں، بڑے موبائل کو۔ اور اگر واقعتاً اللہ کا ڈر ہے اور اللہ کا خوف ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے کا یقین ہے، سوال جواب کا یقین ہے، حساب و کتاب کا یقین ہے، تو بڑے موبائل کو استعمال کرنے کی اجازت ہے، جبکہ آدمی کے اندر یہ خوف ہو یا خشیت ہو اور اپنی آنکھوں پر اس کو قدرت ہو طاقت ہو کہ آدمی ان کو روکے۔ میں عرض کر رہا تھا یہ موبائل کے اوپر ایک بات یاد آئی، ورنہ بے شمار بہت زیادہ گناہ آپ اپنے معاشرے کے علاوہ اور دوسرے علاقوں پر نظر ڈالیں، دوسری جگہوں پر دیکھیں تو گناہوں میں ہم لوگ ترقی کرتے جا رہے ہیں۔ سود ہمارے اندر بڑھتا جا رہا ہے، نشہ ہمارے نوجوانوں میں بڑھتا جا رہا ہے، بے حیائی ہمارے نوجوانوں میں بڑھتی جا رہی ہے۔ ہر چیز جو بڑے بڑے گناہ، جو کبائر، جو پیغمبر علیہ السلام نے جن کو مہلکات فرمایا ہے، موبقات فرمایا، اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ وہ سارے گناہ، وہ بے حیائی، بے شرمی، سود، حرام کاری، یہ ساری چیزیں ہمارے اندر دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، دن بدن اضافہ ہے۔ عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا۔ فرمایا بعید نہیں تمہارے رب سے کہ تمہارے اوپر وہ رحم فرمائے، وإن عدتم عدنا، اور اگر تم پھر وہی کرو گے تو ہم پھر وہی کریں گے۔ اگر تم نے نعمتوں کی ناشکری کی، اگر تم نے برائیوں میں منہمک ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہو گئے، گناہوں میں پھنس گئے اور نعمتوں کی ناقدریوں میں پھنس گئے تو پھر ہم وہی کریں گے، یعنی پھر ہم اپنے زور آور بندوں کو تمہارے اوپر مسلط کریں گے اور اپنے طاقتور بندوں کو مسلط کریں گے جو تمہاری اچھی طرح خبر ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور ہے، بین تم بدنا، اور اگر تم پھر وہی کرو گے ہم بھی وہی کریں گے، ہم بھی تمہارے اوپر وہی لٹائیں گے۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور ہم نے دوزخ کو کافروں کے لیے قید خانہ بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نعمتوں کی قدر جانے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے احکام کا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین اور استقامت نصیب فرمائے اور اپنے نعمتوں میں شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے۔